کامران صاحب ذرا بتا دیجیے آپ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے کہ نام اپنا جب یہ واپس رابطے بحال ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ ہم اکٹھے مل کے نام دیں چیف الیکشن کمشنر کے لیے یا ممبرز کے لیے، تو وہ پھر اس میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور ممبرز کے نام پھر اکٹھے مل کے دیے جا بھی سکتے ہیں، مگر یہ جو بعد میں جو پیچھے جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا کیا کریں گے، وہ جو اسٹیئرنگ کارڈ دیتے ہیں تو اس کا کیا کریں گے. تو اصل چیز تو ان کو کنٹرول کرنے کی ہے کہ ان کو کنٹرول کس طرح سے کیا جائے. تو اس بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھنی ہے، کس طرح سے باندھنی ہے اور کیسے باندھنی ہے، اصل سوال یہ ہے یہاں پہ. الیکشن کمیشن کا بھی کردار یقیناً ہے، مگر ایک بات بلکہ اسی میٹنگ میں نے ان کو کہی تھی شاید کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا آنےسٹ آدمی وہ بھی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کے طور پہ ناکام ہو گئے تھے. وہ ڈیڈ آنےسٹ تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، مگر وہ اگر ہر جگہ پہ جو ہے جہاں پہ مسائل ہوں پھر اس کو ایک آنےسٹ آدمی کو لا کے اس آنےسٹ آدمی کو تو رسوا کرنے والی بات ہے نا. میں نے نام لے لیا آپ کے پاس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا، تو کوئی ایسا طریقہ وضع ہونا چاہیے. ہم سب کو جو ہے نا وہ اپنی اپنی لمٹس میں جانا ہوگا، ہم کو طے کرنا ہوگا کہ یہ دستور کے بغیر پاکستان نہیں چل پائے گا، نہیں چل پا رہا تھا. تو ہم کو اس دائرے کے اندر چلا جانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان ہماری زندگی میں اچھی طرف چل پڑے. کیسر صاحب آپ نے خود ہی کہا ڈائلاگ ہونے چاہیے، بات چیت ہونے چاہیے. ابھی ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا. تو اس کے لیے اپوزیشن ظاہر ہے جو ہمیں پورا ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت اپوزیشن سے بھی نام چاہیے ہوں گے، انیشیٹ کرنا ہوگا گورنمنٹ کو. تو یہ مرحلہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے کہ نہیں؟ کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن ہے اس حوالے سے؟ نہیں بائی دا وے آپ جو مسکرا رہے تھے وہ بھی بتا دیجیے گا، کس بات پہ مسکرا رہے تھے کامران صاحب؟ دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب بڑے لرنڈ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. دیکھیے بات سنیے نا، انہوں نے پرفارمنس پہ وہ خاموش رہے نا، اور یہ انہوں نے کہا کہ 180 ڈگری کا تعداد ہے. تو یہی بات تو ہے، ان کا اپنا کہنا ہے. کئی پروگرام میں کامران صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فارم 45 پہ جو اعتراض دوسرے صوبوں میں کر رہی ہے وہی اعتراض یہی پی ٹی آئی پہ کر رہی ہے. اب اتحاد ہونا یا کوئی کوارڈینیشن ہونا اپنی جگہ پہ ہے، کوئی حرج نہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اتحاد آپ دیکھ چکے ہیں 180 ڈگری کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپس میں. تو بات تو پوچھی جا رہی تھی کہ پرفارمنس پہ آپ کا سوال یہ تھا. بہرحال دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا، وہ بھی خیر کیونکہ لیگل میٹر ہے، اور آپ کے جو یہاں ہیں جو آپ کے سامنے یہاں ہمارے نمائندے ہیں وہ بہتر بتائیں گے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے. جو آئینی معاملہ ہے بغیر کسی کے، یہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو، اپوزیشن کو بھی اور بینچ مل کے کام کرنا ہے. ہم پتہ نہیں کیا ہر جگہ پہ تو ہم نے نقصان کر دیا. تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو آپ ان سے نام مانگنے کی تیاری کرنی. کیبنٹ میں تو کوئی ڈسکس آپ نے ہوا، ایسا کوئی سوال کیبنٹ میں نہیں آیا، لیکن بالکل حکومت انیشیٹ کرنا ہے اور کرنا چاہیے. میں تو جب بھی ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پورے دور کو 2 ادوار میں نا، پورے عرصے کو 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک 47 سے لے کے 90 تک، اور دوسرا 90 سے لے کے ابھی 2025. پہلے دور میں حالانکہ جب پاکستان بنا تو ہماری تعلیم کی بہت کمی تھی، انڈیا میں بہت زیادہ تھی تعلیم، اور اس کے علاوہ انڈسٹری وہیں لگی ہوئی تھی. لیکن پہلے 40-45 سال پاکستان انڈیا سے آگے بڑھ، یہی قوم تھی، یہی لوگ تھے. جب آپس میں مل کے کام کر رہے تھے تو ہم آگے بڑھ رہے تھے. پوری دنیا میں پاکستان کا نام تھا، اور ہندو ریٹ آف گروتھ انڈیا کی گروتھ کو کہا جاتا تھا، IMF کہتی تھی. اس کے بعد یعنی میں خود گواہ ہوں کہ منموہن سنگھ وہاں پہ فائنانس منسٹر تھے، وہ پوچھتے تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب سے، مرحوم سے، کہ آپ اتنے آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان، کیا وجہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی بات بتائیں. اور پھر اگلا دور 35 سال کا ہے جس میں پاکستان نیچے ہی جاتا رہا پورا ہر جگہ. ہم سب جب تک یہ ایک دوسرے سے خلاف کرتے رہیں گے نا، یہ پاکستانی تو سارے ہیں الیکٹڈ لوگ ہیں نہ، اسمبلی میں بیٹھ ہم کوئی ایسی پروڈکٹیو بات کرتے ہیں، وہاں بھی صرف جھگڑا ہی جھگڑا ہے. کوئی ہمیں سمجھنا پڑے گا اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے نا تو لازمی ملا کر غلطیاں ہوں گی، مل کر آگے بڑھانا ہوگا. جھگڑا صاحب بتا دیں مجھے، لچک دکھانی پڑے جی. اس کے بعد یہ آپ کی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے الائنس نہیں بن پا رہا ہے. آپ تو بڑے شیورٹی کے ساتھ مجھے کہہ رہے تھے آن بورڈ ہو جائیں گے، لیکن کچھ خبریں ظاہر میڈیا والوں کو معلوم ہو جاتی ہیں. خبریں یہ بھی آئی تھی کہ قیادت کون کرے گا. آپ کی پارٹی کے سربراہ تو قید ہیں جیل میں، تو مولانا صاحب کے ہی پاس قیادت جانی چاہیے اگر کوئی تحریک، کوئی الائنس بنتا ہے. تو کیا معاملات یہاں پر ان کچھ نکات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور طے نہیں ہو پا رہے؟ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ نے جو ہے وہ آپ نے ابھی موقف سنا کہ میں نے بھی کہا اور JUIF کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ الائنس کے تو ہم بڑے قریب ہیں. اس کے باوجود کہ ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل پرسپیکٹو بڑا فرق ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر دروازہ بند کر دیا ملک میں اور آئین اور قانون کے لیے.
تو پولیٹیکل فورسز جو کہ جمہوریت چاہتی ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. میں آپ کو حال بتاتا ہوں, دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک آپ نے خود اٹھایا چیف الیکشن کمیشن نیا لگانے کا معاملہ, جو الیکشن ریزلٹس کا حال ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ کے, یہ شرم دیکھ کے, یہ لوگ آج کس منہ سے خود اس کرسی پہ ہیں اور کس منہ سے اس گورنمنٹ نے ان کو لگایا اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور آخری اس کے بعد تو اور بھی ضرورت بن جاتی ہے کہ اب سب کی کہتے ہیں نا مشاورت سے ہی کوئی نام سامنے آئے جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو, سب کا اعتماد ہو. آپ اپوزیشن کا رول بڑا پلے کریں, تو آپ دیگر جماعتوں سے آپ نے بات چیت کی ہے اس حوالے سے کہ اگر نام آتا ہے تو ہماری طرف سے کون سے نام جائیں گے؟ ہم نے انٹرنلی کی ہے, باقی جو اگر بیچ میں ہوئی ہے وہ کامران صاحب کو پتا ہوگا بیکاز ہی از پارٹ آف دا نیگوشیٹنگ ٹیم. لیکن اس کے بعد یہی مشاورت سے ہونی چاہیے. مجھے مشکل لگتا ہے, دیکھیں اگر الیکشن کمیشن فیئر آ گیا یہ تو گئے. اینڈ ون تھنگ آن اے لائٹر نوٹ, کیسر شیخ صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے. سوری تیمور, جھگڑا کو تو اسمبلی سے باہر ہی رکھا گیا, وہ بھی اس الیکشن کمیشن نے. اچھا, یہاں پہ پھر گلے بھی نظر